ایک ایسی حقیقت، موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر انکار کرنے والے، اختلاف کرنے والا آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ جس مذہب سے بھی، جس دین سے بھی، جس قوم، قبیلے، دنیا کے جس خطے سے بھی تعلق رکھنے والا انسان ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت نے ہم سے پہلوں کو بھی نہیں چھوڑا اور موت بعد والوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو غرض موت حقیقت ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ جب سب نے جانا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک بڑی عجیب حقائق یاد آ رہی ہے، بات یاد آ رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو اس کا جانا کمال کا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو بندہ خود روتا ہے، باقی سارے ہنستے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، صحت مند بندہ، صحت مند بچہ اور زندہ بچے کی علامت یہ ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو چیختا ہے، روتا ہے۔ اگر بچہ روئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچہ صحت مند ہے، اور اگر ولادت کے وقت بچہ روئے نہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچہ صحت مند نہیں، اسے کوئی بیماری ہے۔ تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، اور باقی رشتہ دار، باقی خاندان کے لوگ، ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، اللہ نے ہمیں بیٹی دی۔ تو یہی مطلب ہے۔ فرمایا جب بندہ دنیا میں آتا ہے بندہ خود روتا ہے اور باقی ساری دنیا ہنستی ہے، خوش ہوتی ہے۔ فرمایا جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن جانا اتنے کمال کا ہو کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو بندہ تو مسکرا رہا ہو، بندہ تو خوش ہو رہا ہو، اور دنیا رو رہی ہو اس کی جدائی میں، اس کے جانے کے غم میں۔ یہ بندے کا خوش ہونا، یہ بندے کا مسکرانا کب ہوگا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جب من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارے گا، نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائے گا، جاتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ جب کلمہ نصیب ہوگا تو پھر بندے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ روح کیسے قبض ہوگی؟ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے خوشی خوشی اپنے رب کی طرف جاتا ہے، اور اس کے جانے کے غم میں بہن بھائی، رشتہ دار، اولاد روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا جو بندہ بھی دنیا میں آیا ہے اس نے اس دار فانی کو چھوڑ کے ضرور جانا ہے، لیکن وہ جانا اگر میں اور آپ من چاہی گزاریں گے پھر وہ جانا کوئی جانا نہیں، اور اگر رب چاہی گزار کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دنیا سے جانا بھی کمال کا ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ اور بندے کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تیرا دنیا سے جانا یہ کمال والا بن جائے۔ تو خیر، موت ایک حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں بات سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دلیل دینے لگا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، مجتہد اور فقیہ گزرے ہیں۔ مدینہ منورہ سے حضرت کو بہت پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ نفلی حج کے لیے بھی آپ مدینہ منورہ کو چھوڑا نہیں کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے نکلوں حج کے لیے، راستے میں مجھے موت آ جائے اور مدینے کا دفن نصیب نہ ہو۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کسی اور جگہ بھی
اگر وفات ہوتی تو موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے خبر پہنچ جاتی اور آپ کو مدینہ منورہ لا کے دفن کر دیا جاتا۔ وہ اس زمانے کی بات ہے جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے تو حضرت سمجھتے تھے اگر یہاں سے نکلا کسی اور جگہ پہ موت آ گئی تو وہیں مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ تو حضرت اتنا شوق تھا کہ زندہ رہوں تو مدینہ میں، موت آئے تو مدینہ میں، دفن کے لیے جگہ نصیب ہو تو مدینہ کی ہو۔ حضرت نفلی حج کے لیے بھی آپ مدینہ سے باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک رات سوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے محبوب کو خواب میں دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کر دیا کہ حضرت مجھے بتا دیجئے میری زندگی کتنی ہے تاکہ میں حج تو کر سکوں، مدینہ منورہ سے مجھے باہر جانا پڑے، میں باہر کا سفر تو کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی مبارک 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ اب آنکھ کھلی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہے، یار 5 انگلیوں سے 5 سال مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، آخر 5 دن مراد ہیں، ان 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے؟ اس وقت خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ شاگرد کو بھیجا، جا امام صاحب سے تعبیر پوچھ کے آ۔ شاگرد نے جا کے خواب سنایا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹا یہ خواب کسے آیا ہے؟ حضرت مجھے منع کیا گیا، یہ خواب میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ کہا بیٹا تو بتانا بتا، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ خواب اس بندے کو آ سکتا ہے جو مدینہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہے اور وہ میرے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، اب خواب کی تعبیر بتائیے۔ فرمایا امام صاحب کو جا کر بتاؤ۔ جب انہوں نے سوال کیا نا کہ میری موت کب آئے گی، میری موت کا وقت کب ہے، تو حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جو 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اس سے مراد نہ 5 سال ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 دن ہیں، نہ 5 گھنٹے ہیں، بلکہ اس سے مراد تو وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی صحابی کو ہے، نہ کسی قطب غوث ابدال کو ہے۔ وہ 5 چیزیں ان کا علم میرے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ نمبر 1 اس کا علم ہے تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو، اللہ کے علاوہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ نمبر 2 بارش کب برسے گی۔ وَيَعْلَمُ فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہاں پہ ایک مشہور سوال ہے، اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہتا مولوی صاحب قیامت کب قائم ہوگی یہ علم اللہ کو ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب برسے گی علم اللہ کو ہے، وَيَعْلَمُ فِي الْأَرْحَامِ پیٹ میں کیا ہے علم اللہ کو ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، یہ محکمہ موسمیات والے ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں دن بادل ہوں گے، اس دن بادل ہوتے، فلاں وقت بارش ہوگی، اکثر اسی دن اسی وقت پہ بارش ہوتی ہے، فلاں دن دھند ہوگی، اسی دن دھند ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب جب علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ نمبر 2 آج کے دور میں سائنس نے ترقی کی ہے، اگر جناب والا عورت حاملہ ہو اور پھر وہ جائے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتا ہے اس کو تیرے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ، تو اکثر اسی کے بتانے کے مطابق پھر بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ بارش کا علم بھی اللہ کو ہے اور پیٹ میں جو ہے اس کا علم بھی کس کو ہے؟ اصل میں سمجھیے گا، علم غیب کہتے کسے؟ علم غیب کہتے ہیں کہ جس کے درمیان میں واسطہ نہ ہو۔
کیا نہ ہو؟ واسطہ نہ ہو۔ یہ محکمہ موسمیات والے آلات استعمال کرتے ہیں، ان آلات کے ذریعے سے اندازاً آپ کو بتاتے ہیں، وہ آلات ہٹا دیں پھر آپ کو بتائیں پھر غیب ہے، پھر کیا ہے؟ اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ وہ تو درمیان میں واسطہ ہے، اور جہاں واسطہ آ جائے غیب غیب رہتا نہیں۔ بعض لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، تم نبی کو علم غیب نہیں مانتے۔ ہم نے کہا بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم بھی ملا کس سے ملا ہے؟ اللہ سے ملا ہے، جبریل کے واسطے سے ملا ہے، اور اللہ نے وہ علم دیا جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ اپنے محبوب کو وہ خبریں دی ہیں جو کسی کو علم نہیں تھا، لیکن عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب عطا کرنے والا اللہ ہے پھر علم غیب کلی تو نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، درمیان سے مشین کو ہٹائے نا پھر بتائے، یہ نہیں بتا سکتا۔ درمیان میں مشین اور آلہ واسطہ ہے، جب آلہ اور مشین واسطہ ہے تو پھر یہ غیب کا علم نہیں رہا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو عظمت دی ہے نا، کہ اللہ نے اس امت کو علم عطا کیا ہے۔ ابھی تو جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، علم کے اور بہت سے خزانے ہیں جن سے پردہ اٹھے گا اور یہ امت اور ترقی کرے گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ علم میرے اللہ کو ہے۔ نمبر 2، بارش کب برسے گی؟ علم میرے اللہ کو ہے۔ پیٹ میں بچی ہے یا بچہ؟ علم میرے اللہ کو ہے۔ نمبر 4، بندہ کل کیا کمائے گا؟ یہ بھی علم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھی ای ارض تموت۔ نمبر 5، بندے کو موت کس جگہ آئے گی، کیسے آئے گی، کون سے وقت آئے گی، اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا یہ موت ہے، جو بندہ بھی دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کہہ دو بے شک۔ لیکن بھائی میں نے عرض کیا جانا تو ہے، لیکن وہ جانا کمال کا ہونا چاہیے کہ دنیا تو جدائی میں روئے لیکن جانے والا خوش ہو۔ خوش کب ہوگا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اعمال ویسے کر کے گائے جیسے میرا رب چاہتا ہے۔ کہتے ہیں نا انتقال پھر کیا ہے؟ اس جہان کو چھوڑیں گے، قبر ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کب گزر گیا۔ اور آخرت میں پھر جنت کی زندگی ایسی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، موت حقیقت ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے جاتے ہیں، دنیا انہیں بھول جاتی ہے، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ دنیا سے چلی بھی جائیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان کا نام کیا رہتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ آئمہ کو دیکھ لیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کے ذکر تو قرآن میں ہے، صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھ لیں، آئمہ کو دیکھ لیں، فقہا کو دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کس کس کا نام شمار کروں؟ ان ہستیوں کو دنیا سے گئے صدیاں گزر گئیں، صدیاں، لیکن آج بھی جو دین کا طالب علم ہے اسے ان کا حسب نسب یوں یاد ہے کہ جیسے انسان کو اپنے باپ دادا کا حسب نسب یاد ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے ان کی زندگی کو جب اہل علم بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ انہی کے زمانے کے ہیں یا وہ اس زمانے کے ہیں۔ بھائیو کیوں؟ میں نے عرض کیا نا، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ دنیا سے چلی تو جاتی ہیں لیکن تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ چلو میں بات سمجھانے کے لیے اس پہ ایک مثال دینے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے کتنی صدیاں گزر گئیں، اللہ اکبر،
لیکن آج بھی ان کا حسب نسب، ان کے جناب والا واقعات لوگوں کو یاد ہیں۔ ان کے علاوہ اور کتنی ہستیاں ہیں، آپ تاریخ اٹھائیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے یار فلاں صدی کے اندر فلاں علاقے کا بادشاہ کون تھا، وزیر کون تھا، مشیر کون تھا، بڑا آدمی دنیا دار کون تھا، چند ایک کے علاوہ، گنتی کے چند ایک کے علاوہ لوگ بادشاہوں کا نام بھی نہیں جانتے۔ حالات و واقعات تو دور کی بات ہے، سبھی بادشاہ مٹ گئے، لیکن انہی بادشاہوں کے دور کے جو علماء ہیں، جو اہل علم اللہ والے تھے، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کا بڑا پیارا اور تحقیقی جواب دیا، فرمایا دیکھو انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک جسم ہے، نمبر دو روح ہے۔ فرمایا یہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، روحوں پہ نہیں ہوتی۔ ان کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، دلوں پہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی حکومت جسموں پہ بھی ہوتی ہے، دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان کی حکومت جسموں پہ بھی ہوتی ہے، دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ میں اور آپ، ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں، لیکن کروڑوں نہیں اربوں انسان ان کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا، امام مالک کو نہیں دیکھا، ہم نے امام احمد بن حنبل کو نہیں دیکھا، امام بخاری کو نہیں دیکھا، امام مسلم کو نہیں دیکھا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں دیکھا، حضرت فضیل بن عیاض کو نہیں دیکھا، ہم نے ان اللہ والوں کو نہیں دیکھا، لیکن آج ہم ان کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہیں۔ بھائی اس کی وجہ فرمایا دیکھو جو دنیا کے حکمران ہوتے ہیں ان کی حکومت جسموں پہ، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومت جسموں پہ بھی اور دلوں اور روحوں پہ بھی ہوتی ہے۔ یہ جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہے، جب بندہ مرتا ہے جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، لیکن روح کبھی ختم نہیں ہوتی۔ روح تو ہمیشہ کی چیز ہے نا، روح نے تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو فرمایا جن کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے جسم مٹ جاتے ہیں، ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ جن کی حکومت روحوں پہ ہوتی ہے روحیں بھی ہمیشہ رہتی ہیں، ان کا نام بھی ہمیشہ رہتا ہے، ان کا نام بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم نے اپنے شہر، اپنے علاقے کے ایک عالم دین جو ہم سے جدا ہو گئے، اس دار فانی کو چھوڑ گئے، میری مراد مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی مرحوم سب کے دو رحمت اللہ علیہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ان لوگوں کا نام باقی کیوں رہتا ہے؟ انسان کے ساتھ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ عنوان لمبا ہے، میں بات کو کوشش کروں گا اپنے وقت میں پورا کروں، اپنی بات کو مختصر کر کے خلاصہ اور نچوڑ آپ کے دامن میں ڈالوں۔ انسان کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کا مشن، مقصد جسے ہم کام کہتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کا کیا ہوتا ہے؟ مشن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نام ہے جی، بغیر نام کے تو کوئی بندہ، اور بغیر مقصد اور بغیر کام کے بھی کوئی بندہ۔ جس کا نام بھی نہ ہو، جس کا کوئی کام بھی نہ ہو، اسے لوگ نعوذ باللہ بیکار سمجھتے ہیں۔ ہر بندے کا ایک نام اور ایک کام ہے، اور یہ جو کام ہے نا جسے مشن اور مقصد بھی کہتے ہیں، بعض دفعہ یہ بندے کا ایسا تعارف بن جاتا ہے کہ اس کے نام کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس کے کام، اس کے مشن اور اس کے مقصد کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ ابو بکر یعنی ہر چیز میں اول، ہر چیز میں پہلا، اللہ اکبر، صدیق سچا، صداقت کا تاجدار۔ نام تو عبداللہ ہے لیکن آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا تعارف بن گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، حنیف دوات کو کہتے ہیں،
ابو حنیفہ دوات والا، کیوں؟ ہر وقت دین لکھنے کے لیے قلم دوات آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ نعمان، آپ کا نام تو حضرت نعمان بن ثابت ہے رحمت اللہ علیہ، نام کوئی نہیں جانتا لیکن آپ کے کام کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو بھائی بعض دفعہ یہ کام، مشن، مقصد جو ہے وہ تعارف بن جایا کرتا ہے، چلو اشارتاً کہتا جاؤ، اور یہی جو کام اور مشن اور مقصد ہے، اسی کی وجہ سے پھر بندے کا دنیا اور آخرت میں مقام بنتا ہے۔ جیسا اس کا کام ہونا، جیسا مشن اور مقصد ہو، ویسا ہی اس کا دنیا اور آخرت میں مقام ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا جس ہستی کو میں خراج تحسین پیش کرنے جا رہا ہوں، اس ہستی کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام اسرائیل رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ اسرائیل رکھا تھا۔ شاید یہ آپ کو پتہ نہ ہو، آپ اس شہر کے رہنے والے، آپ کے تعلقات زیادہ تھے، ان کا نام اسرائیل تھا، لیکن جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کا نام آپ کے اساتذہ نے پھر عبداللہ رکھا۔ کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا۔ آپ 1943 ماچھی واڑہ، یہ لدھیانے کا ایک نواحی گاؤں تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی 1943 میں۔ کب ہوئی جی؟ 1943 میں۔ میں یہ جو اتنے شوق کے ساتھ ان کی ولادت، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑا، یہ جو میں نے اتنے شوق کے ساتھ آپ کو چیزیں سنا رہا ہوں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آگے جا کے اس کی وجہ بھی آپ کو بتانی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات نہ آئے، آپ کو پوری بات سمجھ آئے۔ خیر، 1943 میں لدھیانہ کے ایک گاؤں میں، ماچھی واڑہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر ہجرت کے بعد لاہور میں، پھر چیچا وطنی کے ایک گاؤں میں، بالآخر ضلع وہاڑی کا گاؤں ہے 160 EB، وہاں پہ آ کے آپ کے بزرگ جو تھے وہاں پہ ٹھہرے، وہاں پہ آپ کا خاندان بیٹھا ہے، تو وہیں پہ آپ نے میٹرک کیا۔ وہیں پہ آپ نے کیا کیا؟ اس زمانے میں جو نوجوان میٹرک کرے اسے بڑا ذہین تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، والدین کی خواہش ہوگی ہمارا بیٹا میٹرک کرے، اب یہ فوج میں جائے، پولیس میں جائے، بڑا آدمی بنے، لیکن اللہ نے ان کا انتخاب دین کے لیے کر لیا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا کر لیا تھا؟ دین کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان سے دین کا کام لینا تھا۔ خیر، میٹرک کے بعد، اور آپ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے، یہ پہلی نسبت میں عرض کرنے لگا ہوں حضرت کے ساتھ جو ہماری ہے، حضرت میٹرک کرنے کے بعد سب سے پہلے علم دین پڑھنے کے لیے مامو کانجن تشریف لائے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہاں پہ تشریف لائے؟ مامو کانجن تشریف لائے، جامعہ احیاء العلوم۔ وہاں پہ اس وقت دنیا کے ایک عظیم عالم، ایک عظیم ہستی، جسے دنیا حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی۔ آپ نسبتیں دیکھیں، اللہ اکبر، یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ نسبت ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے گی، شاید پورے ضلع میں کسی بندے نے اشتہار دے کر کہ میں مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی علمی اور ان کی دینی ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کروں گا، میرا خیال ہے کسی نے ہمت نہیں کی اس طالب علم کے علاوہ۔ اور میں نے کیوں کی ہے؟ میں نے کہا پہلی وجہ سنو، کمال کی وجہ ہے، نسبت دیکھو، کہاں حضرت یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، کہاں مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ، اور کہاں مامو کانجن کی دھرتی۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم نسبت ہے۔ اور ہم تو نسبتوں پہ مر جاتے ہیں، ہم تو نسبتوں پہ مر جاتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نسبت۔ اللہ اکبر۔ خیر، حضرت مامو کانجن تشریف لائے، وہاں پہ اس وقت کی ایک اور عظیم ہستی جسے دنیا حافظ حسام الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو جامعہ احیاء العلوم مامو کانجن کے بانی بھی تھے، اور وہاں پہ حضرت تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور ہستی جنہیں دنیا حضرت مولانا محمد شفیع مرحوم رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو ہزاروں لاکھوں علماء کے استاد ہیں۔ خیر، وہاں پہ آپ نے کچھ عرصہ پڑھا، پھر حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کراچی تشریف لے گئے، تو آپ مامو کانجن سے چنیوڑ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی اللہ نے آپ کو ایک نسبت دینی تھی کہ جس نسبت پہ آپ نے ساری زندگی کام کرنا تھا، وہاں پہ نسبت ملی ہے تو شاگردی ملی ہے۔ فاتح ربوہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی نسبت ملی ہے۔ حضرت نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، صلاحیت تھی نا، نظر آتا تھا
کہ اللہ اس نوجوان سے دین کا کام لیں گے۔ علماء یوں نہیں کسی کو اپنے قریب کرتے، کسی کا حسب نسب دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا جاہ و جلال دیکھ کر علماء کسی کو قریب نہیں کرتے۔ علماء کو اللہ نے ایک فکر دی ہوتی ہے، ایک سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اپنی اس سمجھ اور حکمت سے، وہ کہتے ہیں نا چھٹی حس جو ہے، اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے سے آگے چل کر اللہ دین کا کام لے گا۔ تو مولانا منظور چنیوٹی جیسا انسان، اللہ اکبر، جس نے قادیانیت کو دن میں تارے دکھائے، لوہے کے چنے چبوائے، مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت کی شاگردی بھی، اور اتنا پیار کہ حضرت نے مولانا عبداللہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ کیا بنایا جی؟ اپنا بیٹا بنایا۔ پھر یہاں سے حضرت نکلے تو کراچی چلے گئے، جامعہ بنوری ٹاؤن، وہاں پہ جا کے حضرت نے 1966 میں دورہ حدیث شریف کیا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت کے مختصر حالات ہیں۔ آپ کا نام، آپ کی ولادت، انڈیا میں رہائش، اور پھر پاکستان، پھر مختصر تعلیم، آپ کے اساتذہ، یہ ساری نسبتیں حضرت کو حاصل ہیں۔ پھر 1966 سے لے کے 1973 میں یہاں ہماری مرکزی مسجد بلال غلہ منڈی، یہاں تشریف لائے۔ یہ جو درمیان کے کچھ سال ہیں، سب سے پہلے ملتان ختم نبوت کا مرکزی دفتر بزرگوں نے وہاں پہ بھیجا، پھر واپس کراچی بلایا، وہاں کچھ عرصہ تدریس کرتے رہے، پھر واپس ملتان بھیج دیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے اکابرین، حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ، ایسے انسانوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ تو پھر ختم نبوت کا ذوق شوق آپ کے دل و دماغ میں کیوں نہ رچتا؟ یہ ساری زندگی جو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا ہے، تاج و تخت ختم نبوت کا، یہ بزرگوں نے آپ کو سبق یاد کروایا۔ بالآخر 1973 ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جس بندے کو اتنی نسبتیں حاصل تھیں کہ اللہ نے اسے ختم نبوت کا پاسباں بنا کے ٹوبے کی سرزمین پہ بھیج دیا ہے۔ کہاں پہ بھیجا ہے؟ ٹوبہ کی سرزمین پہ۔ اور اب یہ تو نام تھا، یہ تو تعارف تھا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے خود ہی کہا ہے ہر بندے کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کا مقصد اور مشن ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی مولانا عبداللہ صاحب کا مقصد اور مشن کیا تھا؟ کمزوریاں بتقاضۂ بشریت ہر انسان میں ہے، لیکن سننا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، حضرت کا مشن اور مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا بھائی ہم نے مشن اور مقصد کا تعین کیا کرنا؟ وہ جس نے چنا ہے اپنے دین کے لیے، مشن اور مقصد بھی اسی نے دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مشن اور مقصد ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبی کے وارث ہیں۔ اور یاد رکھنا، نبی کی وراثت نہ دینار ہوتے ہیں نہ درم ہوتا ہے، نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ ورث العلم، نبی کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اس پہ شرح صدر ہے، ہم اپنے اکابرین کی تعارف کروانے بیٹھے، ان کی خدمات بیان کرنے بیٹھے تو اللہ کا شکر ہے ہم شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں، یہ ان کا مقصد اور مشن۔ ہاں بھائی، علماء نبی کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ کوئی کسی بادشاہ کا وارث ہے، اسے بڑا فخر ہے، کوئی کسی وزیر کا، کوئی کسی مشیر کا، کوئی کسی جج کا، کوئی کسی وکیل کا، کوئی کسی انجینئر کا، کوئی کسی تاجر کا، کوئی کسی بڑے ذمہ دار کا۔ میں نے کہا ہوگا فخر، لیکن یاد رکھ علماء کو اللہ نے جو اعزاز دیا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کے عہدے جمع کر لیے جائے، اس منصب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اس ہستی کے الفاظ ہیں جسے مقصود کائنات کہا جاتا ہے، جسے مقصد کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جن کی بات میں شک کرنا سوچنا بھی کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میرے محبوب اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا والوں، میرا وارث بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، تاجر نہیں، کوٹھی والا نہیں، بنگلے والا نہیں، یہ
جو فقیر علماء ہے، میں محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے انبیاء میرے وارث ہیں تو یہ علماء ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں مولانا عبداللہ، ان کا مقصد اور مشن کیا تھا؟ کہ نبی کے دین کو پھیلانا اور نبی کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ کیا مشن تھا؟ ناراض بیٹھے ہو ماشاءاللہ تو سبحان اللہ نہیں کہتے پھر؟ یا سوچ رہے ہو کہ مولوی صاحب نے گل کیڑی شروع کیتی ہے، عنوان کیڑا شروع کیتا ہے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، مولانا عبداللہ، اللہ اکبر، کیا مشن تھا، کیا مقصد تھا، اور اس مقصد پہ اس بندے نے اپنی ساری زندگی لگائی۔ کمزوری کمیاں کوتاہیاں کس میں نہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھ لے اس بندے کا جنازہ اٹھا ہے تو مسجد کے گھر سے، مسجد کے مکان سے اٹھا ہے، اور تمہیں دلیل کیا چاہیے؟ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہوگی کہ اس بندے کا جنازہ اٹھا ہے 1973 میں جس گھر میں وہ آیا تھا اسی گھر سے اٹھا ہے۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے میرے بھائی، باتیں کرنی بڑی آسان ہے۔ خیر، اب 1966 ہے، نام عبداللہ ہے، کام نبی کے دین کو پھیلانا اور نبی کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ اب چلنا کیسے؟ کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی نمونہ سامنے ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے۔ میں نے کہا صحابہ سے لے کے علماء دیوبند تک یہ سارا معیار تھا۔ کہو سبحان اللہ، یہ بڑی گہری بات ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ صحابہ سے لے کے علماء دیوبند تک یہ سارا معیار ہے۔ اب میں صحابہ سے شروع ہو جاؤں پھر تو بڑا لمبا وقت چاہیے، بڑا لمبا وقت چاہیے۔ میں صرف اکابرین کی ایک دو مثالیں دینے لگا ہوں۔ مولانا کے سامنے دین کا کام کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دین کا دفاع کرنے کے لیے اکابرین، کون سے اکابرین؟ جن کو دنیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے یاد کرتی ہے، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ کون نانوتوی؟ انگریز نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، گھر والے، شاگرد، رشتہ دار کہنے لگے مولانا چھپ جاؤ، چھپ جاؤ، آپ قیمتی اثاثہ ہو، چھپ جاؤ۔ مولانا کہنے لگے اچھا چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں۔ مولانا چھپ گئے۔ شاگرد کہنے لگے، رشتہ دار کہنے لگے مولانا ابھی بھی آپ کو فوج انگریز تلاش کر رہے اور آپ باہر آ گئے، خطرہ ٹلا تو نہیں؟ جواب سننا، سینہ چیر کے رکھ دے گا۔ نانوتوی، حضرت نانوتوی فرمانے لگے، کہنے لگے تم نے یہ سمجھا میں انگریز کے ڈر سے چھپا تھا؟ نہیں نہیں، میں انگریز کے ڈر سے نہیں چھپا تھا، میں تو نبی کی ہجرت والی سنت پہ عمل کرنے کے لیے چھپا تھا۔ تم ہمیں شکست دے جاؤ گے، تمہیں کس نے کہا؟ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں، علماء سے پنگے لینے والوں تمہارے ہاں تو اتنی جرت ہی نہیں۔ الحمدللہ جو معیار علماء کے سامنے، سوچ تو دیکھو۔ فرمایا تم نے سمجھا میں انگریز کے ڈر سے چھپا تھا؟ او بھائی میں تو اس لیے چھپا تھا کہ کوشش کرتا ہوں کہ نبی کی ساری اداؤں پہ عمل ہو جائے۔ یہ جو حضور مکہ سے نکل کے 3 دن غار ثور میں رہے تھے نا، وہ سنت پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا رب نے موقع دیا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مرنے سے پہلے پہلے یہ سنت بھی زندہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ دین کا کام کرنے کے لیے مولانا عبداللہ کے سامنے معیار تھا۔ وہ معیار کون تھا؟ اکابرین علماء دیوبند۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جیل چلے گئے۔ جب جیل گئے نا تو وہاں پہ ایک قیدی ملا، اس نے چہرہ دیکھا، اس نے حضرت کے دن رات دیکھے، توبہ کر لی۔ کہا حضرت یہ تو مجھے جیل والے توبہ نہیں کروا سکتے، لیکن میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت نے کہا شروع کر لیتے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ قرآن شروع کروا دیا۔ جب کچھ دن گزرے نا تو حضرت کے وارنٹ آئے، حضرت آپ کی رہائی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ فرمایا میں ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی میں کچھ عرصہ جیل میں اور رہوں گا۔ حضرت آپ کو چھوڑ دیا ہے، لوگ تو یہاں منتیں کر کے نکلتے جیل سے، اور آپ کہتے ہیں۔ فرمایا میں چلا تو جاتا، اس قیدی کا قرآن ادھورا رہ جائے گا، میں اسے قرآن پورا کروا کے جاؤں گا۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے جن کو دیکھ کر علماء اپنا تعین کرتے ہیں، راستہ چل۔ اور چلو میں ایک مثال اور دے کے بعد عنوان کو سمیٹتا ہوں۔ مولانا عبداللہ کے سامنے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔
کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ اللہ اکبر. جو ایک دن گرجے نا، یوں گرجے، کہنے لگے لوگوں میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کی زلفیں، میرے نبی کی آنکھیں، میرے نبی کا وجود وہ وجود ہے کہ جس کی قسمیں رب کھاتا ہے. کون کھاتا ہے؟ اور فرمایا کوئی میرے سامنے اس نبی کی توہین کرے اور عطا اللہ شاہ بخاری زندہ رہے تو میرے اس جینے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا والوں، میں نبی کی ختم نبوت کا چوکی دار ہوں. یاد رکھنا، اگر تم نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دو گے، میں تمہارے کتے بھی نہلوانے کے لیے تیار ہوں. اور اگر تم نے نبی سے غداری کی تو سوچ لینا سب سے پہلا باغی تمہارا عطا اللہ شاہ بخاری ہے، جسے دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا او دنیا والو تمہیں یہ عطا اللہ شاہ بخاری نظر آتا ہے، مجھے اسلام کی چلتی پھرتی تلوار نظر آتا ہے. تو خیر مولانا عبداللہ کا مقصد کیا تھا؟ نبی کے دین کی اشاعت اور نبی کے دین کا دفاع. اب توجہ کیجئے، نام بھی آ گیا، تعارف بھی آ گیا، مقصد بھی آ گیا. اللہ اکبر. 1973 آپ کی جامع مسجد بلال غلہ منڈی میں بطور خطیب امام. پھر مجھے کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا ضلع کا، علاقے کا گلی کوچہ، ایک ایک کونا ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کے اخلاق، ان کے علم، ان کی جرت، ان کی استقامت کی گواہیاں دے گا. پھر 1974 کی تحریک ہو، 1984 کی تحریک ہو، خدا کی توحید کا مسئلہ ہو، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، صحابہ، عظمت اہل بیت کا مسئلہ ہو، قرآن کریم کی تقدس کا مسئلہ ہو، غرض چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے اپنے ملک و ملت کے امن کا معاملہ ہو، ہر میدان میں تمہیں گرجتا برستا ایک انسان نظر آیا جس انسان کو دنیا حضرت مولانا محمد عبداللہ لوہجہانوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. کوئی سیاسی میٹنگ ہو، چاہے کوئی دینی میٹنگ ہو، چاہے بڑے بڑے افسران بالا تشریف فرما ہو، جب مولانا عبداللہ لوہجہانوی نے اس مجلس میں قدم رکھ دیا، اب کوئی دین کے حوالے سے، کوئی جناب والا ملک و ملت کے حوالے سے غلط بات کر جائے، غلط حوالہ پیش کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. مجھے کہنے دینا ان کی اس پوری زندگی کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے، پر کہا حقیقت بیان کرنے سے زبان میری رک نہیں سکتی، حقیقت کو بیان کرنے سے مسلمان رک نہیں سکتا. یہ گلی گلی کوچا کوچا بندہ بندہ گواہی دیتا ہے کہ جس مجلس میں مولانا عبداللہ تشریف فرما ہوتے تھے، پھر کوئی بندہ جرت کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حقیقت بیان کرنے سے مسلمان رک نہیں سکتا. یہ سر اتر تو سکتا ہے لیکن خوددار کا سر جھک نہیں سکتا. یہ سر اتر تو سکتا ہے لیکن خوددار کا سر کبھی جھک. مولانا عبداللہ، اب میں تفصیلات میں جاؤں گا تو مجھے لمبا وقت چاہیے، میں خلاصہ دینے لگا ہوں، میں نچوڑ دینے لگا ہوں، لیکن آپ کی بیداری اور تائید بھی چاہیے. کون مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ؟ میں نے کہا مجھے یوں کہنے دیجئے نا، مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ صرف ایک عالم بعمل نہیں تھے، وہ توحید کے داعی، ختم نبوت کے سپاہی، صحابہ اہل بیت کے نوکر، دین اسلام کے سچے محافظ تھے. کون مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ؟ جو محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت صحابہ اہل بیت، محبت قرآن، محبت دین اسلام اور محبت ملک و ملت سے سرشار تھے. کون مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ؟ جو خدا کی توحید کے لیے، نبی کی ناموس، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی ختم نبوت، صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے جو کلمہ، قرآن، دین، اسلام، اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والے نڈر اور بہادر انسان تھے. کون مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ؟ جو عالم بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کھرے، سچے، باخلاق، سنجیدہ، ہنسمکھ صورت اور سیرت کے حوالے سے بے مثال، ہاں ایک نہایت ہی احسن مدرس،
خطیب، وائس مقرر اور لیڈر تھے۔ کون؟ مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، جو بھائی چارہ، آپس میں اتفاق اتحاد کا درس دینے والے انسان تھے۔ کون؟ مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ، جن کے دل میں دین کے ساتھ ساتھ اپنے ملک، اپنے شہر کی بھی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے ہر وقت جب بھی اس علاقے کو امن کی ضرورت پڑی ہے، جو آدمی انتظامیہ کے ساتھ سب سے پہلے تعاون کرنے والا نظر آیا وہ حضرت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، دین ہو، دنیا ہو، دین ہو، ملک ہو، اسلام ہو، شہر ہو، اپنی ساری زندگی ان کے اشاعت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کی امن سلامتی کے لیے وہ بندہ وقت گزار گیا، اور جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ کہہ کر گیا ہے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہار آئے کلیوں کو میں خون جگر دے کے چلا ہو، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ؟ تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی کی یاد کرنا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ تسی تو بول دے نہیں، میں نے کہا میں وہ باہر سے آ کے بول رہا ہوں، تم ان کے شہر کے ہو، تم بولتے نہیں ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ تساں کی یاد کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولانا عبداللہ، توجہ، وقت ہو گیا ہے لیکن آج چند منٹ مولانا عبداللہ کے نام، ٹھیک ہے؟ ناراض تو نہیں آپ؟ توجہ رکھنا۔ مولانا عبداللہ، اللہ اکبر، وہ ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک ذات نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انجمن تھا۔ وہ ایک کیا تھا؟ وہ ایک انجمن تھا، وہ ایک تحریک تھا، وہ ایک جماعت تھا۔ میں نے کہا نا، وہ جس جگہ قدم رکھ دیتے پھر بندہ بولنے سے پہلے تولتا تھا، بندہ بولنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ روب ہے نا، دبدبہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ان کے پاس کوئی گن تو نہیں ہوتی تھی، تلوار تو نہیں ہوتی، جڑا بولیا میں وہ زبان لا دینی۔ یہ اللہ نے روب دیا ہے، اللہ نے روب دیا ہے۔ اور یہ روب کیوں دیا؟ وہ ختم نبوت کا سچا مجاہد تھا۔ وہ ختم نبوت کا کیا تھا؟ یہ اللہ نے اسے روب اس لیے دیا۔ میرے بھائیوں سننا، وہ شخص ایک جماعت تھا، ایک انجمن تھا، ایک تحریک تھا۔ اللہ نے روب اور دبدبہ، ڈی پی او یہ ضلع کا مالک ہوتا ہے، لیکن جس بندے کے ساتھ ڈی پی او صاحب بھی ادب سے گفتگو کرتے تھے وہ شخصیت حضرت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آج بندے کو تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے، بندہ کیا سے کیا گرج گزرتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے، آپ بھی مجھ سے زیادہ اس بات کے شاہد ہیں کہ اتنے پروٹوکول کے باوجود بھی اس بندے نے دین کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اس بندے کے دل میں دین اور مسلک کی تڑپ اسی طرح تھی۔ میرے بھائیوں، دین کی بات تو ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن مسلک کی بات ہر کوئی کرتا۔ میں نے پہلی نسبت دی کہ حضرت کو جو مامو کانجن سے نسبت ہے نا، اب ذرا دوسری نسبت سننا۔ میں یہ جو اتنی تفصیل میں اترا ہوں نا، ہر بندے کا اپنا تعلق ہے۔ مجھے یہاں پہ تقریباً 15 سال ہونے کو، کتنے سال ہونے کو؟ شاید میں 15 دفعہ بھی مولانا عبداللہ کو نہیں ملا، شاید میں 15 دفعہ بھی مولانا عبداللہ کو، لیکن یہ جو اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سننا۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے مجھے ڈی پی او دفتر بلایا گیا اور الزام تھا، اور اب بھی ہم پہ الحمدللہ اب تو معاملات بہت ٹھیک ہیں۔ الزام تھا جی مولوی صاحب بڑا سخت بول دینے، مولوی صاحب اپنے مسلک تے بول دینے، دلائل دین دینے۔ ہم پہلے بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، اب بھی الحمدللہ کچھ نہیں کہتے۔ کہو الحمدللہ۔ ہن سارے الحمدللہ نہیں کیا، میں نے تو تے شک ہوندی، کہہ دو الحمدللہ۔ ہم تو پہلے بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، اب بھی الحمدللہ کچھ نہیں کہتے۔ ہم اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ خیر، اب وہاں پہ بڑا عجیب منظر تھا، کچھ اور مسلک کے لوگ بھی تھے، افسران بھی تھے، اب ڈی پی او صاحب بھی تھے۔ وہاں پہ بات چلی نا جب میری، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، شاید زندگی میں انہوں نے کبھی مولوی صاحب کی ایسی تائید نہ کی ہو۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور آپ کو پتہ ہے ہم خوشامد کرتے نہیں، خوشامد کے قریب ہی نہیں جاتے، اللہ کا شکر ہے ہم خوشامد کے قریب ہی نہیں جاتے۔ لیکن میں نے اس دن دیکھا مولانا عبداللہ صاحب کو یوں اپنی کرسی سے ڈی پی او کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو دوسرے مسلک کے مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا جی یہ مولوی صاحب یہ منڈا کھنڈا ہے تھے جناب، دوسرے ضلع چوں آندا ہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا، ڈی پی او صاحب کہیں گے دوسرے ضلع سے آتا ہے پابندی لگا دو، دوسرے ضلع سے آ کے جمعہ پڑھانا کوئی یہ کچھ جرم تو نہیں ہے، میں کون سا دوسرے ملک سے آتا ہوں، دوسرے ضلع سے آتا ہوں نا،
تو خیر، جب انہوں نے کہا نا ڈی پی او صاحب اس کا وارث کون ہے شہر میں، اللہ گواہ ہے مولانا کھڑے ہوئے اور مولانا نے دونوں ہاتھ یوں کر کے کہا جی اس کا وارث میں ہوں۔ میری کوئی برادری تو نہیں تھی، میری تو رشتہ داری بھی نہیں تھی، اور میں نے ان کو زندگی میں کبھی 1 روپے کا تحفہ بھی نہیں دیا، میں نے زندگی میں کبھی انہیں 1 روپے کا تحفہ بھی، یہ کیا وجہ تھی؟ ایک بندہ، ایک نوجوان کا یوں ڈی پی او کے سامنے کھڑا ہو کے، سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہ جی اس کا وارث میں ہوں۔ اگلا جملہ وہ لکھوا رہے تھے کہ مولوی صاحب لکھ کر دیں جی میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، کہا ادھر لے کے آؤ، مولوی عبدالقدوس نہیں لکھے گا، مولوی عبداللہ لکھے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ مجھے کیا پیغام دے رہے تھے؟ پتر ہن میں بڈھا ہو گیا ہے، یہ کام سنبھالو، یہ کام، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو اس کو ضرور سنبھالیں گے، کہو انشاءاللہ۔ زندگی موت ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر کسی نے جانا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے بڑوں کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اچھا، پھر وہ میٹنگ ہو گئی، یہ وجہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ کے مولوی صاحب نے آج سارا جمعہ مولانا عبداللہ صاحب پہ پڑھایا تو اسے بتانا کہ مولوی صاحب نے کیوں پڑھایا، یہ وجہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو اپنے سارے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ خیر، اب اس کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا، مولوی سعد صاحب نے، میرا خیال حافظ صاحب کو کہا، حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ جمعے والے دن جمعہ بڑھا کے مولوی عبداللہ صاحب نے تجھے بلایا۔ میں کہا بھی ہوں خیر نہیں، کیوں میں سنتا رہتا سی بھی مولوی صاحب دی طبیعت بڑی سخت ہے، میں کہا بھی آج ہر گئی بھی جمعے تو بعد نہ جی ہوں، آج میں ڈانگ پھرے۔ اللہ گواہ ہے، جب میں ان کے وہ کمرے میں گیا نا مسجد سے گزر کے، انہوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا، مجھے اپنے پاس بٹھایا، بزرگوں کی باتیں سنانے لگے، سناتے رہے۔ آخر میں مجھے کہنے لگے کام کرو، میں کام سے نہیں روکتا، کام کرو لیکن بس حالات پہ نظر رکھا کرو، کام کرو لیکن حالات پہ کیا کیا کرو، نظر رکھا کرو۔ مجھے بتاؤ اب اس سے زیادہ مسلک کی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم نے بھی پھر ارادہ کیا کہ اگر اس بزرگ نے وہاں بھری مجلس میں میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ہم اسے شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اور الحمدللہ ہم نے 6 سال میں ایک بھی شکایت نہیں دی۔ ہمارے ایجنسیوں والے بھائی، پولیس والے بھائی جا کر یہ تو کہتے رہے جی ہن توڑا مولوی ٹھیک ہے، ہن توڑا مولوی ٹھیک، تو ہم پہلے ہی تھے، لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اپنی نظر ہے نا۔ خیر، یہ مولانا عبداللہ ہے۔ میں نے کہا وہ آدمی، ایک شخص پوری انجمن تھا، ایک شخص پوری جماعت تھا، اس کی نظر دین پہ بھی تھی، اپنے مسلک پہ بھی تھی، خدا کی توحید کو پھیلانے میں بھی، نبی کے ختم نبوت کے دشمنوں پہ بھی اس کی نظر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس شہر کے امن و امان کے لیے، اس ضلع کے امن و امان کے لیے وہ کون سی قربانی ہے جو مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں دی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے پروٹوکول ہونے کے باوجود، میں نے کتنے لوگوں کو سنا جو کہتے تھے کہ مولانا عبداللہ صاحب یہ تو ضلع ٹوبہ کے ڈی پی او ہیں، اتنے اختیارات ہونے کے باوجود، اتنے وسائل ہونے کے باوجود، بھائیو تمہیں حق و صداقت کی اور کیا دلیل چاہیے کہ اس بندے کا جنازہ کسی بنگلے سے نہیں اٹھا، کسی کوٹھی سے نہیں اٹھا، اللہ اکبر، کسی کارخانے سے نہیں اٹھا، اسی مکان سے اٹھا جو 1973 میں مسجد نے ان کو دیا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے، انہی کا کام ہے دینی چیزوں کی نگہبانی ہے۔ یہ مولانا عبداللہ ہیں۔ بس میں آخری بات کروں، مولانا اس دنیا سے چلے گئے، مولانا اس دنیا سے، ان کے جانے سے ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کا خاندان، ان کی شفقت، محبت، پیار سے محروم نہیں ہوا۔ میں نے کہا پورے علاقے کے لاکھوں لوگ جن میں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی بھی ہیں، ختم نبوت کے مجاہد بھی ہیں، ناموس صحابہ، اہل بیت کے ورکر بھی ہیں، دین کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا، اسی پہ نہیں ہمارے تاجر بھائی بھی ہیں، اللہ اکبر،
جو مولانا کے جانے سے ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی جناب والا سائے سے محروم ہو گئے، لیکن یہ تو نظام قدرت ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن یہ جو جانے والا گیا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ مولانا چلے گئے، لیکن مولانا کا مشن وہ میرے اور آپ کے پاس ہے، اور میرے اللہ نے چاہا ہم اس مشن کو لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ۔ توحید کی بات ہو، خدا کی توحید کا میدان ہو، ختم نبوت کا میدان ہو، عظمت صحابہ اہل بیت کی عظمت کا میدان ہو، ہاں بھائی اولیاء اللہ بزرگان دین علماء دیوبند کی عظمت کا میدان ہو، اسی طرح اپنے شہر اپنے ضلع کے امن و امان کی بات ہو، انشاءاللہ ہم حضرت کے مشن کو ہر جگہ لے کے چلیں گے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔